نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے اعتماد کی کمی کا شکار ہیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے چمٹے رہتے ہیں تو آپ بچپن سے عدم توجہ کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو معمولی باتوں پر غصہ آتا ہے تو آپ محبت کی کمی کا شکار ہیں اور محبت کے متلاشی ہیں۔ اگر آپ اس شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں جس سے آپ کبھی محبت کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اب بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتظار یا بے چینی کا شکار ہیں۔ اگر آپ سیدھی لائن میں آسانی سے نہیں چل سکتے تو یقین کیجیے کہ آپ توازن کی کمی کا شکار ہیں۔ اگر ٹانگیں پیٹ سے لگا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کے شکار رہے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ آسمان کی طرف نظریں جمائے رکھتا ہے تو یقین کیجیے کہ وہ رومانی دماغ اور گہری سوچ کا مالک ہوگا۔ اگر آپ زیادہ دیر تک سوتے رہتے ہیں تو یہ سستی اور ذہنی بوجھ کی علامت ہے۔ جو لوگ بہترین مشورے دیتے ہیں وہ عام طور پر خود سب سے زیادہ مسائل کے شکار ہوتے ہیں۔ جو لوگ بظاہر بہت اچھے ہوتے ہیں وہ اندر سے اتنے ہی زخمی ہوتے ہیں۔ جو لوگ دیر تک جاگتے ہیں وہ زندگی کے فیصلوں میں بہتر ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے کام کے دوران دوسروں کی مدد پسند نہیں کرتے وہ زیادہ اچھے ورکر ثابت ہوتے ہیں۔ جو لوگ بہت جلدی دوستی کر لیتے ہیں وہ اکثر دھوکہ دیتے ہیں۔ جو شخص سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اکثر تنہا رہ جاتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کی قوت مدافعت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جب کوئی آپ کا نام پکارتا ہے اور آپ فوراً سن کر جواب دیتے ہیں تو یہ صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں اور وہ شخص فوراً ہاتھ نہیں چھوڑتا تو سمجھ لیں کہ وہ ایک خود پسند شخص ہے۔ جن لوگوں کی سونگھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ آپ کا ذہن ویسا ہی کام کرتا ہے جیسا آپ اسے حکم دیتے ہیں۔ آپ کا سفر بہت ہلکا اور آسان ہو جائے گا اگر آپ اپنے ماضی کو اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ آپ جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے چلے جاتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک بہت اچھے انسان کو اس کی فیملی وہ قدر نہیں دیتی جو دوسرے لوگ دیتے ہیں۔ شام 5 سے 7 بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ متحرک ہوتا ہے۔ سفر دماغی صحت کو بہتر کرتا ہے اور دل کے دورے اور ڈپریشن کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ مختصر جواب دینے والے لوگ عام طور پر زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ رونے والے لوگ اکثر نہ رونے والوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ خواتین عموماً بھاری آواز والے مردوں کو پسند کرتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ پر اعتماد اور پرکشش نظر آتے ہیں۔ لوگوں کی تنقید ضرور سنیے کیونکہ وہ اپنی ناکامی کی وجہ بھی جانتے ہیں۔ خود غرض لوگوں کی دنیا اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے۔ ان کے لیے آپ جو کچھ بھی کر لیں اگلے دن وہ یاد نہیں رکھتے۔ رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے خواب میں جاگ رہے ہیں۔ کبھی بھی کسی سے زیادہ محبت یا خیال کا اظہار نہ کریں کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ مفت میں ملنے والی چیز کو کم اہمیت دیتا ہے۔ انسان جتنا ہوشیار ہوتا ہے اتنا ہی تیزی سے سوچتا ہے اور اس کی لکھائی اتنی ہی سست ہوتی ہے۔ زیادہ دیر تک تنہا رہنا آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا روزانہ 15 سگریٹ پینا۔ جو نوجوان 8 سے 9 گھنٹے کی نیند نہیں لیتے وہ چڑچڑاپن اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر بھول جانا دراصل ذہانت کی علامت ہے۔ اپنے آپ سے بات کرنے سے آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے، ذہانت اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ کا کوئی جاننے والا آپ کو خواب میں دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے سونے سے پہلے آپ کے بارے میں سوچا تھا۔ جب کوئی ایسا شخص جس کی توجہ آپ کے لیے بہت اہم ہو آپ کو نظر انداز کرے تو آپ کے دماغ کا رد عمل جسمانی درد جیسا ہوتا ہے۔ جذباتی لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہر چیز کو احساس سے جوڑتے ہیں۔ خوش لوگ دنیا کو ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسی وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اداس لوگ دنیا کو ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسا وہ حقیقت میں ہے۔ جس طرح آپ سوتے ہیں وہ صرف ایک معمولی عادت نہیں بلکہ آپ کے لاشعور کا ایک ایسا راز ہے جو آپ کی شخصیت، آپ کے رویے، آپ کے جذبات اور یہاں تک کہ آپ کے خوف اور خوابوں کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی نیند کی پوزیشن آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ فیٹل پوزیشن، بچے کی طرح گول مٹول ہو کر سونا، یہ وہ پوزیشن ہے جس میں انسان اپنے گھٹنوں کو سینے کے قریب لے آتا ہے اور ساری باڈی ایک گول شکل اختیار کر لیتی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق 41% لوگ اسی پوزیشن میں سوتے ہیں۔ ایسے افراد بظاہر سخت یا روکھے نظر آتے ہیں لیکن اندر سے نرم دل، حساس اور جذباتی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کسی کے سامنے آسانی سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے مگر اندر سے بہت کچھ محسوس کرتے ہیں۔ اکثر ایسے افراد کو کوئی پرانا دکھ یا بچپن کا کوئی قصہ ذہنی طور پر متاثر کرتا ہے۔
یہ لوگ تحفظ کی تلاش میں ہوتے ہیں اور نیند کے دوران لاشعوری طور پر اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے سکڑ جاتے ہیں۔ سائیڈ سلیپنگ، کروٹ لے کر سونا دائیں یا بائیں طرف، یہ پوزیشن بہت عام ہے اور ایسے افراد دوستانہ، سادہ دل اور دوسروں پر اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بائیں کروٹ سوتے ہیں تو یہ دل اور معدے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر حمل کے دوران، اور اگر آپ دائیں کروٹ سوتے ہیں تو یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور روحانی فوائد بھی رکھتی ہے۔ ایسے لوگ زندگی میں توازن رکھنے والے ہوتے ہیں، ہر کسی سے آسانی سے گھل مل جاتے ہیں اور ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ بعض اوقات یہ لوگ فیصلہ کرنے میں جلدی کر بیٹھتے ہیں۔ پیٹ کے بل سونا، یہ نیند کی سب سے کم پسندیدہ پوزیشن مانی جاتی ہے، لیکن جو لوگ اس طرح سوتے ہیں وہ پورے اعتماد اور اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیتے ہیں۔ ایسے افراد اکثر ضدی ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے خلاف کام کرنا بالکل پسند نہیں کرتے۔ یہ لوگ کنٹرول پسند ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کے مطابق چلے۔ البتہ یہ پوزیشن جسم کے لیے زیادہ مناسب نہیں، کیونکہ اس سے گردن اور کمر میں درد ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایسے افراد کو تھوڑی سی جذباتی نرمی اور دوسروں کی بات سننے کا ہنر سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سٹار فش پوزیشن، ہاتھ پاؤں پھیلا کر سونا، جیسے سونے والا دنیا کو گلے لگا رہا ہو۔ ایسے افراد وفادار، سننے والے اور دوسروں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کی کامیابیوں پر خوش ہوتے ہیں اور اپنی ذات کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہوتے۔ ان کے دل میں وسعت ہوتی ہے، مگر کبھی کبھار اپنی ذات کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے۔ یہ لوگ بہت دوستانہ ثابت ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی نے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تو یہ اندر سے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ سیدھے لیٹ کر سونا، ایسے افراد جو خود اعتمادی سے بھرپور، منظم اور کچھ سخت مزاج ہوتے ہیں، یہ زندگی کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور اکثر لیڈرشپ رول میں نظر آتے ہیں۔ ان کا مزاج تھوڑا پروفیشنل ہوتا ہے، ہر کام ترتیب و رسول سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھار یہ لوگ دوسروں کے جذبات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ خود زیادہ جذباتی نہیں ہوتے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ پوزیشن ہاتھ سینے پر رکھ کر ہو تو یہ روحانی سکون اور اعتماد کی علامت ہے۔ آپ کی نیند کی پوزیشن محض ایک جسمانی حالت نہیں بلکہ آپ کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ بستر پر جائیں، ایک نظر اپنی نیند کی پوزیشن پر ضرور ڈالیں، شاید آپ کو بھی اپنی ذات کے کچھ ایسے پہلوؤں کا علم ہو جائے جو آپ نے کبھی زندگی میں سوچے بھی نہ ہوں۔ کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کس پوزیشن میں سوتے ہیں اور کیا وہ آپ کی شخصیت سے میل کھاتی ہے۔ نیند کے پردے میں چھپا ہے آپ کی شخصیت کا اصل چہرہ، شاید آج بے نقاب ہو جائے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، منزل پانے والے کبھی دیر تک نہیں سوتے۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے۔ زندگی میں کسی کو اتنا قریب نہ کریں کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اللہ کو وہ بہت پسند ہیں۔